تواڈا ذکر کیتا ونجے تواڈی ذات دے درود نہ پڑھے او بندہ تباہ و برباد تھی ونجے تے حضور نے فرمایا آمین دعائے جبرائیل ہے تے آمین رحمت للعالمین حضور نے فرمایا جیندے سامنے جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ تواڈا نا کیتا ونجے تے وال درود نہ پڑھے منہ بند کر کے بیٹھا رہے ایسا بندہ تباہ و برباد تھی حضور نے آکے آمین بس جبرائیل نے آکے یا رسول اللہ جیڑا اپنے والدین کو بڑھے دی حالت دے اندر پاوے ماں پیو بڑھا تھی ونجے اون تو بعد ماں پیو دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کریں ایسا بندہ بھی تباہ و برباد او اولاد غور کرے جن والدین اج زندہ ہیں خدمت کر گئے محبوب دا چمکدا ہوا فرمان ہے حضور نے فرمایا جیڑے بندے نے اپنے والدین دا چہرہ سویرے سویرے نماز پڑھ کے ڈٹھے کوئی کام نہیں کیتا صرف اپنے والدین دا چہرہ ڈٹھے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا معلوم تیا دوجا میرے نبی دا فرمان ہے تواڈے واسطے تواڈے والدین جنت بھی ہیں تے دوزخ بھی ہیں سویر دیندی ہے جیڑا بندہ چاہندے سویرے سویرے میرے واسطے جنت دے دو دروازے کھول ونجے جی کو سمجھ آنی پئی او والا ہے سبحان اللہ جیڑا چاہندے سویر تھیوے میرے واسطے جنت دے دو دروازے کھول ونجے میرے نبی نے فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جیڑے بندے ہوتے سویر تھیوے ماں بھی راضی ہوئے تے پیو بھی راضی ہوئے ماں بھی راضی ہوئے تے پیو بھی راضی ہوئے فرمایا ان بندے واسطے اللہ تبارک و تعالی کو دروازے جنت کھول دے جیندے اوتے ناراض ہوئے والا رب نو جہنم دے دروازے بھی کھول دے تو آدھی مرضی ہے سویرے سویرے جنت دے دروازے کھلواؤ یا جہنم دے دروازے تے تو آدھی مرضی ہے ماں پیو دا عزت ادب احترام کر کے جنت دے دروازے کھلواؤ تو آدھی مرضی دوزخ دے دروازے کھلواؤ تو آدھی مرضی جیندے والدین زندہ ہیں محبوب نے فرمایا جیندے ابا راضی ہو سی ہوں دے اتنے رب راضی ہو سبحان اللہ ان تو آدھی مرضی ابے کو راضی کرو یا ابے کو ناراض کرو ایک بندے دے ہم دو کو ایک کو جڑا لنگڑا او کو بھیجے سی مسجد او کو پڑھایا سی قرآن جڑا ذہین ہے عقل والا ہے سمجھدار ہے او کو بنایا سی پائلٹ جہاز چلانے والا ایک جہاز چلانے والا پائلٹ بن کے بھی حافظ بن غور کرے تو آدھی مرضی ہے بھاویں ڈاکٹر بناؤ بھاویں انجینئر بناؤ تے بھاویں او کو حافظ بناؤ تے بھاویں عالم بناؤ تو آدھی مرضی اچھا انہیں اپنے ایک پوتر کو پائلٹ بنا کے دے ایک کو حافظ بنا کے دوئے جڑے ویلے تیار تھی کہ ایک جہاز چلانے والا بن کے بھی حافظ بن گیا تے پیو جڑائی مر گیا پیو دا تے انتقال لوگ چاہ کے گئے قبرستان دے وچ جڑے اتنا پہنچے نا قبر دے اندر دفن کیتے نے او آئے بعد تے جڑا حافظ او آئے بیٹھائی پہلے حافظ نے پیو ماں دی خدمت بھی کی تھی تے پیو دی قبر دے آ کے قرآن بیٹا پڑھ دے کہیں میں نے پڑھتا بیٹھا یاسین جیڑا آئے نا پہلے سارے دوست احباب کھڑے ہیں قبرستان دے اندر وہ جی میں جہاز جائے اتنے قبرستان دے وچ آ کے جہاز لے سی ہن غور کرنا تو میرے وال دیکھنا ہے جہاز لہا کے پیو دی قبر دے آ کے کیتا کیا ہے پیو دی قبر دے آ کے سلوٹ بھی مارے سے بوٹ بھی مارے سے ہن میں کو دسو جیڑے پوت نے پیو دی قبر دے آ کے سلوٹ دے بوٹ مارا پیو کو تے ثواب پہنچاؤ سی ثواب تے پہنچاؤ سی پیو کو کیونکہ انہوں نے آ کے پیو دی قبر تے بڑا چنگا کام جو کیتا جیڑا کچھ سکھایا سی وہ کچھ کیتے سی انہیں وہ کچھ سکھایا ہی انہیں آ کے مارے سلوٹ دے بوٹ پیو دی قبر دے پہلے جڑے جہاز لے سی جتنے رشتے دار کھڑن پہلے تے سارے دے منہ تے مٹی جڑے جہاز لے سی پہلے تے سارے دے منہ تے مٹی اون تو بعد آ کے بوٹ دے سلوٹ مارے میں کو اے دسو جیندی لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ تنخواہ بھی ہوئے تے جے آ کے بوٹ دے سلوٹ مارے پیو تے قبر وچ خوش تھی ہوسی نا تے جائیں آ کے لنگڑے آ کے قبر دے تے قرآن پڑھے پیو دسو کیندے تے خوش تھی ہوسی فیصلہ تساں کر لنگڑے اوتے پیو خوش تھی ہوسی اے اون جے یاسین پڑھی ہوسی ثواب تے پہنچا ہوسی تے جیڑا آ کے بوٹ سلوٹ مریندا کھڑے او قبر وچ پیو خوش تے نہ تھیندا
میرے نبی دا فرمان ہے جمعرات دے دن تے سوار دے دن بندے دے عمل ماں پیو کو پیش کیتے ہیں. صرف ماں پیو کو دنیا دے رہ کے اولاد تکلیف نہیں دیندی. کچھ ایسی اولاد بھی ہے جیڑی قبر وچ ونجن تو بعد بھی پیو ماں کو تکلیف دیندی ہے. آؤ میرے نبی دے غلاماں جڑے ویلے او قریب آئے سوار دے دن تے جمعرات دے دن بندے دے عمل ماں پیو دے کول پیش کیتے وینے. اگر عمل چنگے ہوئے ماں پیو قبر دے اندر بھی خوش دے. اگر عمل برے ہوئے ماں پیو قبر دے اندر ماں پیو کو تکلیف دیندی ہے. معلوم کیا چنگی اولاد ہوئے نیک اولاد ہوئے جے ماں پیو نال پیار بھی کیتے. ماں پیو دے ونجن تو بعد نماز نہیں چھوڑی. ماں پیو دے ونجن تو بعد قرآن نہیں چھوڑا. قرآن دی تلاوت بھی کریندہ رہ گئے نماز بھی ادا کریندہ رہ گئے. جنہیں ماں پیو قبر دے اندر پہنچے یاد رکھینو فرمایا ہر بندے دینا دے اسمان دے اتے دو دروازے. ہر بندے دینا دے اسمان دے اتے دو دروازے لگے ہوئے. ایک وہ دروازہ ہے جنہیں دروازے دے وچوں فرشتہ ہوندہ نیک اعمال گھن برے اعمالوں میں نیک اعمالوں میں فرشتہ چاہ کے ویندے. فرمایا دوجے دروازے اچھوندہ رزق گھن کے آنے. دو دروازے ہر بندے دنا دے اسمان تے لگے ہوئے. فرمایا محبوب دے غلاموں اگر اولاد نیک ہوئے اولاد نیک اعمال کرنا نہیں ہوئے سوار دا نہیں ہوندے فرشتہ اعمال چاہ کے پیو دی قبر دے ویندے. فرمایا تیرے بخاری دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتوس ینتظر دعوت او ابی او امی او صدیق. فرمایا جنہیں نیک اعمال کریں دے جبرائیل امین سونے دے تھال دے اندر نیک اعمال چاہ کریں دے. فرمایا باپ کو پیش کریں دے والدین کو پیش کریں دے. فرمایا اے لمبی قبر لیا وہ کھول تیرے گھر لیانے رل کے ثواب بھیجے. فرمایا میرے نبی دا فرمان ہے حضور نے فرمایا جرے فرشتہ اعمال چاہ کریں دے. فرمایا لمبی قبر علیہ دروازہ کھول. فرمایا قبر علیہ مردہ ای حالت دے اندر ہوندے ای حالت دے اندر ہوندے جی میں کوئی دریا دے اندر مردہ پیا ہوئے. فرمایا آواز لے دے. فرمایا ایک بندہ دے روک ون میں آنا پیا تے کو کڑے نا کو سہارا ملنے دے خوشی میں دے. فرمایا میں کو کڑنا رہا گے. فرمایا جیڑا بندہ میرے نبی نے فرمایا قل هو اللہ پڑھ کے اپنے رشتہ داروں کو اپنے باپ کو اپنے والدین کو ثواب بھیجیں دے. فرمایا کوئی شے گن کے مردہ خوش نہیں تیندا جتنا قل هو اللہ دا ثواب گن کے خوش قبر والا خوش سی دے کہ میرے گھر والے ثواب بھیجے. جڑے تو عیسیٰ علیہ ثواب کیتی بیٹھے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ علیہ نے بیٹھے ہوئے تلاوت بھی تھی ہے اللہ دے نبی دی حدیث بھی پڑھی ویندی پئی ہے. یہ سارا ثواب جڑے فرشتہ گھن کے ویسی نا فرمایا جینے واسطے جمع تھے ہے. فرمایا خوش سی اکثر میرے گھر والے نے رال کے ثواب تے بھیجے. ہیوا سے شاعر نے کلام چاہتے بہت خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے. آپ فرمینے جڑے کہندے سی مرا گے نال تیرے سارے آدم بڑے بڑے رشتہ دار دوست دعویٰ کریں یار جے تو مرسی ایسا تیرے نال ہو سو جڑے مردے نا وال کلا قبر دفن کر کے واپس آ رہے. جتنا بھی ماں پیار کریں دی ہوئے تو سب بزرگ بیٹھے ہوئے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ایڈ ایسا ہو کریں ماں قبر چنال گئی ہے آگے جی میرا جگر کا ٹکڑا ہے بڑا پیار کریں دیا ایوہ کرو میں کو بھی نال دفن کرو میں بھی مرنا چاہنی ہے کریں ماں آکے معلوم دیا جتنا بھی پیار کریں دی ہوئے قبر چنال نہیں ہے دی. ابا کتنا پیار کریں دے بڑا پیار کریں دے بڑی محبت کریں دے کریں جٹھے جڑے پوتر مویا ہوئے ابے آکے میں کو بھی نال دفن کرو میں بڑا پیار کریں دے. معلوم دیا قبر بھی کر لیے تے جواب بھی کر لائے قبر دی تیاری کر گئے یار کوئی پتہ نہیں کیڑے ٹائم موتا بلاوا آونیا سبھی چلے بنے. ہیوا سے شاہد نے آکے جڑے کہندے سی مرا گے نال تیرے آج
نویں بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس سی تیری دید خاطر اج نویں باریاں ماریاں نے جڑے آدھے تورے نال مرسو دروازے بند کرنے جانے جڑے آدھے تورے ڈٹے بغیر گزارا نہیں تھی نا آج انہوں نے تورے ڈٹے بغیر گزارا کر گیا معلوم تھیا کہ ہر بندہ نال نہیں بہتا میرے نبی دا فرمان ہے جیڑا بندہ چاندے والدین قبر وچ خوش تھی میں وہ کو چاہیے ہے کہ انہاں واسطے رل کے ثواب بھیجے تاکہ قبر دے اندر قل هو اللہ دا ثواب حضور فرمائیں گھن کے زیادہ خوش بیٹھے ابے دی دے اماں دی قبر اوہاں نے ٹھک دی جڑے ویلے پوتر نماز بیٹھا پڑھدا ہوندا رب آدھے نماز میڈی ہے نماز بعد ختم کری اپنے پیو ماں واسطے دعا پہلے کری دیکھو اگر اتنا پیار نہ ہوتا تو رب نماز کیوں دعا رکھ چھڑے نا رب نماز دعا رکھے سارے پڑھتے نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا تو کیا پڑھتے پہ ہونے ربنا اغفر لی ولوالدی یا اللہ میرے والدین دی مغفرت فرما نماز بھی رب نے دعا رکھ چھوڑی رب نے کہ نماز میری ہے دعا پہلے اپنے پیو ماں واسطے منگو سلام وال پھر معلوم دیا رب نے دسائے اگر چاہنے وے تو اللہ راضی تھی ونجے اپنے ابے کو راضی کر کے نو اللہ بھی راضی تھی اللہ دی رضا ماں پیو دی رضا دے اندر والدین دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے ہی واسطے دا شاعر نے آ کے بہت خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے آپ نے فرمائے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آقا مرنا جس مرنے وچ میرا آقا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا کچھ بندے ایسے ہیں کچھ بندے جنہیں مردن نا فرمایا او آدھیں مومن واسے نا موت جڑی توفہ بن گئی مرنا تا ہر کہیں نہیں ہر کہیں نہیں مر بنے اور اے مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آرہا حضور نے پہچان کر کی تھی نا مرنا جڑائے نا ان نمازی بھی ہے تے لوگ انال پیار بھی کریں دا بندہ اگر غور کروں ایسا آج کل اخلاق کھوکھلے تھی چکے انسان نمازی ہے تو اخلاق اچھے نہیں قرآن پڑھنے والا ہے تو پر اخلاق اچھے نہیں اخلاق کے اندر اچھے آؤ میرے نبی دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کریں یا رسول اللہ فدا کا امی بابی سارے ماں باپ تارے تو قربان تھی میں مہربانی فرماؤ اے طرح سے اگر کوئی بندہ کہیں کو ناراض کی تھی بتا ہوئے تو بل نماز پڑھتا کھڑا ہوئے روزہ بھی رکھیں دا ہوئے حج بھی کریں دا ہوئے یا رسول اللہ اندھے ہوتے دا اللہ سے راضی تھی رسی کیونکہ نمازی تا ہے قرآن دا پڑھ دے میرے نبی نے فرمائے جائے بندے نے کہیں کو ناراض کیتے نا کہ ترائے نہیں بولیا نہیں آج سب تو وڈا کام کیا ہے معاف کرنا مشکل ہے اگر کہیں کو آگے یار معاف کر دے تیرا برا ہے اور اسے معاف کی میں کرنا غلطہ بھی زیادہ کریں دے کوئی ایک کجھ غلطی ہوئے تو کو معاف کرنا بڑے غلطیاں کریں دے اور میرے نبی دا گزرتے ایک مالک جڑے نوکر کو کٹے نہ کرا حضور نے آجے کیوں مرے نہ کریں ادھے یا رسول اللہ غلطیاں بھی پڑھا کریں دے حضور نے فرمایا معاف کر دے ادھے یا رسول اللہ کوئی ایک کجھ غلطی ہوئے تو معاف کرا غلطیاں بھی پڑھا زیادہ ہے بل میں کیویں معاف کرا حضور نے فرمایا یہ کر میرا رب تے کو جتنا معاف کریں دے تو بھی اتنا معاف کر ایسا کریں غور کی تے ہر قدم دے ایسا گناہ کریں دے ہر قدم دے ساری آنکھ اڑ دیے تا گناہ تھی دے ہاتھ اڑ دے تا گناہ تھی دے پیر اڑ دے تا گناہ تھی دے زبان اڑ دیے تا گناہ تھی دے کہیں ایسا سوچے کہ سارا شکل سلامت ہیں سارا منہ سونا ہے اللہ نے بچا رکھے سارا منہ اتنا سونا ہے اللہ نے عذاب نہیں دیتا اور شاید نے آکے نا جائے منہ کولو ہے منہ تیڑا جائے منہ کولو ہے میں صرف کیوں کہ ایسا پڑھاؤنا لگن دے میں تو جیڑی گال سمجھ بھی آوے ہاتھ رکھ کے پڑھی توجہ آدم ایک ہوئی ہے پر یعنی میں مقصد کیا ہے کہ کوئی گال سمجھ آوے کوئی آیا جھولی اس کو پا کے بنے
جائے منہ کولو ہے منہ تیدا منہ تو پھیر یا منہ ہے منہ پھیر گیا ہے منہ نہیں بدلا ہے منہ والے دا پہلی امت گناہ کرے شکل پھیٹ لیں گے دروازے دے اتے لکھی جویندہ فلانا گناہ کیتے آج ایسا سارے گناہ کیتے والوی ساری شکل بچی بھئی ہے سارا کردار سونا نہیں عمل سونے نہیں اے محبوب دا صدقہ بچے میرے نبی نے فرمایا جائے کہیں کو ناراض کیتے نا حضور نے فرمایا اتنا تو معاف کر دے اور سودا کر گنو یار اچھا میرے کو پتہ نہیں کہیں تمہارے بے آمنے کہیں بیان کرنے کیا نظام ہے تمہارا نظام ہے میرے کو داؤ علامہ صاحب نے حکم دے دیتے کہ انہوں کو کچھ سناؤ جا میں کہ چلو کچھ سنا دینے اچھا جائیں ناراض کیتے نا اچھا سودا کر گنو بزرگ بیٹھے ہو یار تمہاری عمر بھی زیادہ ہے نیک بھی زیادہ ہے سودا کر گنو سودا کیا ہے فرمایا میرے نبی دا فرمان ہے جائیں کہیں کو معاف کیتے نا آج کوئی بندہ آ کے یار 1000 دے کے 2000 گھنتے ایسا دے سودا بارے دا ہے چلو کر گنے اے بھی سودا کر گنے میرے نبی نے فرمایا اگر کہیں بندے نے معاف کیتے نا مدینے والے مصطفیٰ نے قسم چاہتی ہے حضور نے کہ اللہ دی قسم ہے معاف کرنا عزت گھٹ دی نہیں عزت گھٹ دی نہیں اگر کہیں دی عزت گھٹ ونے معاف کرنا حضور نے فرمایا قیامت والے دی میرے کولو گھن گنا سودا بارے دا ہے حضور نے فرمایا معاف کر لو کہ سودا اگر جی کو اچھا لگے وہ گھن گنے جھولی پاوے جی کو اچھا نہ لگے لگے واپس کر دے فرمایا سودا وارد ہے حضور نے فرمایا معاف کر دو معاف کرنا تمہارا کام ہے حضور نے فرمایا تو صحیح بندے کو معاف چا کرو قیامت والے دن رب تو آپ کو معاف کرا دے سودا تو وارد ہے نا سر اتنا تو ول بھی گال بچ بن ویندی ہے رشوت دے کے بھی بندہ بچ ویندے پیسے دے کے سفارش کرا کے بچ ویندے کتا نہ کہیں دی سفارش چل چل نہ اتنا پیسے دے کے بچو اتنا بچنا کیا ہے نیک اعمال رب قرآن نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فرمایا مرد ہوے یا عورت ہوے عمل چنگے کریں دی ہوے من عمل صالحا من ذکر او انثى ذکر او انثى مرد ہوے یا مومن وهو مؤمن شرط رب نے لئی ہوے مومن ہووے مومن اگر مومن ہے نا نیک عمل کیتے چنگا کم کیتے سی وہو مومن فلا نحیینہ قرآن بیٹا پڑھتا قرآن دے سبحان اللہ علیہ کرا اگر کہیں دی نعت پڑھو تو وال سبحان اللہ دے وے جے نعت بھی رب دی پڑھ دے وال بھی سبحان اللہ علیہ محبت نہ کرو سبحان اللہ فرمائے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً رب نے فرمایا مومن ہوئے عمل چنگے کریں ہوئے کام نیک کریں ہوئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کچھ بندے آتے ہیں مرن تو بعد لوگ مر وینے رب آتے نا مرن تو بعد فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً وہ کو خوبصورت زندگی عطا فرمائے یہ تو رب دا قرآن ہے رب آتے مرن تو بعد سونی زندگی عطا فرمائے شرط ہے ہووے مومن ہووے چنگا نیک عمل کرنا ہووے اے نا ہمسائے دی بیٹی دے نظر نہ رکھی ہوئی ہوئے یاد رکھیں ہمسایہ کو تکلیف پہنچانا نہ ہوئے ہمسایہ کو ذلیل کرنا نہ ہوئے میرے نبی نے فرمائے کہ بندہ مر بنجے ہمسایہ گواہی چلے لے میرے نبی تو چمتلو فرمائے ہمسایہ حضور نے فرمائے جیندے بارے ترائے ہو رہے جیندے بارے ترائے ہمسایہ گواہی دے دے کتنے ترائے ہمسایہ کی کو دیں جینا گھر نال ہوئے حضور نے فرمائے ہمسایہ گواہی دے دے نا کہ بندہ چنگا ہے آج ہمسایہ آدھے چنگا تھی اگیا تے جان چھٹی اتنا ذلیل کیتا ہوئے انہیں ہمسایہ کو کہ ہمسایہ آدھے موئے تے چنگا تھے ایسا کم نہ کر کے بندے یار مرن تو بعد لوگ آکے یار ونجن والا بندہ چنگا ہے یاد رکھو میرے نبی دا فرمان آوے تو والا کھلنا نہیں چاہیے میرے نبی دا فرمان آوے یا رب دا قرآن آوے سبحان اللہ کہنا چاہیے تو ہوں نبی دے صدقے دے بچے پہ ہیں غور کرو جیندے ترائے ہمسائے گواہی دے دے ہمسائے آکے بندہ چنگا ہے میرے نبی نے فرمایا تیرے بارے تیرے ترائے ہمسائے گواہی دے دے فرمایا رب تعالی جنت دبادہ فرما دے معلوم تھیا اگر چاندے ہو کہ ایسا بخشے ونجو تو ہمسایوں کو خوش رکھو
ہمسائے چنگے ہوں اللہ کرے ہمسائے چنگے ہوں امام اعظم فرمانے ایک بندہ اپنا مکان ویچ کے وینا پیا میں سادہ سادہ گانے کریں میرے جو سمجھ آتا مکان ویچ کے وینا پیا انہوں نے کہ پوچھو ہمسائے کو مکان کیوں ویچ کے وینا پیا انہوں نے کہ صحیح میں اپنے ہمسائے کو لوں تنگ حضور نے فرمایا ان دی زندگی جنت بن ویندی جی کو ترائے انعام مل وجن کتنے اچھا میں سورہ سجدہ پڑھتا پیام ان دی آیت نمبر 23 پڑھتا پیام آیت نمبر 23 دے اندر میرے رب نے ارشاد فرمائے کہ جتا تسا بیٹھے ہوئے نا اے زمین تمہارے حق وچ گواہی دے سی ایک چیز دوسری چیز اے آسمان بھی تمہارے حق وچ گواہی دے سی تیسری چیز قیامت والے دن وامتا ظلم ایھا المجرمون فرمایا مجرم کل قیامت والے دن رب سے علیحدہ تھی وہ نیک لوگاں کنے علیحدہ تھی وہ اے ہاتھ گواہی دے سے اے ہاتھ قیامت والے دن تمہارے ہاتھ بولے سے اے تواڈے جسم دا چمڑا میں قرآن پڑھدا پیا رب نے فرمایا جسم دا جڑا چمڑا ہے نا اے بھی تواڈے حق وچ گواہی دے سی ہن میں ہی واسطے آدھا کہ زبان بند نہ رکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ علاوہ تاکہ تواڈے گواہ جڑے نا گواہ ایک تا اللہ دے فرشتے گواہ ہیں جڑے بیٹھے مونڈیاں دے اوتے کرامن کاتبین اے گواہی دے سے آگے کہ محفل وچ آیان تے انہاں سبحان اللہ علیہ ای فرشتے لکھ وی گن سے نیکیاں بھی مل سے قیامت والے دی گواہی بھی دے سے دوسری چیز تواڈے اعضاء غور کرائے آج دا تسا دے ہمسایہ دشمن تھی کہ یار میرے خلاف گواہی دے ایویں نہ سے ہمسایہ دشمن تھی کہ میرے خلاف گواہی دے رہی تھی میں کہ قیامت والے دن ہاتھ تواڈے خلاف تھی ویسے اے ہاتھ آگ سے نہیں بندے نے فلا فلا گناہ کیتے ہیں اے پیر آگ سے نہیں بندے نے فلا فلا گناہ کیتے ہیں اے جسم دا چمڑا آگ سے فلا فلا گناہ کیتے ہیں جیڑے جیڑے گناہ کیتے ہوئے اے سارا جسم تواڈے خلاف تھی ویسے غلط تو بچ سکتے ہیں ہی واسطے آدھا پہ سبحان اللہ علاؤ تاکہ نیکے لکھی جنے زمین بھی گواہی دے سبحان اللہ سارے نیک ہے آپ کو ضرورت کہنی ٹھیک ہے تو سے سبحان اللہ جیندے واسطے آئے ہیں سارا ثواب اکٹھا کر کے ان دی روح کو پڑھی سبحان اللہ یہ واسطے چنگیا گالی گھن کے ونجو تے سناؤ عمل کرو تاکہ ساری زندگی جنت بن پائے سبحان اللہ تے موقع کڑے کڑے مل گئے یاد رکھو کڑے کڑے موقع مل گئے ہر روز موقع نہیں ملتا جتا آئے کرو کچھ نہ کچھ گھن کے گئے کرو میرے نبی نے فرمایا اگر کچھ گھننا ہوتے ہوں ہوتے عمل چا کرے بلی ہوں انی ولو آیا تو ارے کل ایک بھی میرے نبی دا فرمانے بار ویڈیو جا تک پہنچا دے ہون اشعار مل کے پڑھو انشاءاللہ محبوب دے غلاموں کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے حضور دا ذکر خیر جتنا کیتا وجہ رب نے فرمایا والا فانا اللہ کا ذکر ہے میرے محبوب دا جیڑا جیڑا ذکر کریں دے رب کو بھی بلند فرما دے آؤ کیا فرمایا مصطفیٰ آئے دہایا پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایا خدایا پہ گیا تو جناب گٹڑے چک کے تر پیو میرے نبی اپنے گلی تو باہر ایک اماں نے کپڑے باندھ کے گڈڑی باندھ کے بیٹھی میرے نبی کو اشارہ کیتے آؤ اے میرا سامان پہنچاؤ کرایہ بھی دے سا آقا علیہ السلام نے گٹڑی سر دے رکھی اماں کیوں شہر چھوڑے نہیں پائیے علاقہ کیوں چھوڑے نہیں پائیے اماں نے آکے شہر دے اندر ایک جادوگر آگے وہ جادوگر دی وجہ دے نال میں اپنا گھر اپنا شہر چھوڑ کے زندگی پائیاں حضور نے فرمایا اماں ول کیوں فرمایا میری گٹڑی چاہ فلانے شہر دے اندر پہنچا گھر دے اندر پہنچا حضور نے گٹڑی چاہتی اماں پچھو چل دے حضور جڑے قریب پہنچے اماں نے آکے ایڈا سونا چہرہ ہے سونیاں زلفاں نے سونا مکڑا ہے مہربانی فرما اپنا نام ترسا تیرا نام کیا ہے حضور نے فرمایا اماں نہ پوچھ پریشانتی سے اماں نے آکے نانا اپنا نام ترسا حضور نے فرمایا اماں جیندے کو ڈر کے شہر پہ چھڑنی ہے میں وہ محمد
اما نے آکے لوگوں نے بڑا ڈرائے، ڈرا کے آکے نہیں جادوگر آگے تیرا تا چہرہ بھی سونا ہے، تیرا تا زلفوں بھی سونا ہے، پر میں تیرا مکڑا بھی سونا ہے، پر میں لوگوں نے ڈرائے۔ حضور نے فرمایا اما کار کیا ہے؟ فرمایا نانا میں کو کلمہ بھی پڑھا، سامان بھی چاہ واپس گنجل شاید نہیں دی ترجمانی فرمائیے تو جنا دی بچڑی چھپ کے تر پیو حق دی رات پھر وہ مایا پہ گیا مصطفیٰ آئے دعایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا۔ میرے نبی دی بارگاہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کے سے مہربانی کرو اے میں گیٹ کو چاہیے بتا اے گیٹ کو رہا ہو چاہ کھجا تھی ہمیں تو کلمہ پڑھ کے سے حضور نے فرمائے اپنے وعدے دے پکا رہا کہ جی یا رسول اللہ پکا رہا سا وعدہ نہیں کرے نبی حضور نے کہ یہ گیٹ کو جی ہاں حضور نے فرمایا ہونے کھجا رہے ہیں۔ بخاری شریف دی حدیث ہے کوئی قصہ کی سولی نہیں فرمایا جڑے گال کی تھی نا میرے نبی کرامہ چل دے حضور نے فرمایا جگہ صاف کی تھی حضور نے گٹا کرائی ہے آکے اگر سویرے کھجا تھی آیا نبی آدھے ہو کو ہیں فرمایا جڑے نبی دیا تو کام تھی وے نا توکل شاہ اموال بھی بیٹھے ہیں اپنے مدرسے دے اندر اللہ دے ولی گزرے اپنے مدرسے بیٹھے ہیں ایک بندے کو سنے دے بیٹھے ہیں میرے نبی جڑے نا اللہ نے بڑی شان والا نبی بھیجے فرمایا اگر میرے نبی ایک قاضی آیاز نے نا شفا شریف دے اندر واقعہ لکھے فرمایا جڑے میرے نبی ہیں نا اگر درخت کو اشارہ کرے سے درخت چل کے قدمے آوے سے اچھا جہاں کلمہ پڑھے نبی دا او والا سبحان اللہ اچھا میں کوئی رسو کہیں دے پیو دا ذکر کیتا ونے تے پوتر حلالی ہوئے خوش تھیندے نہیں تھیندے کہیں دے پیر دا ذکر کیتا ونے مرید حلالی ہوئے خوش تھیندے تے جڑے نبی دا ذکر کیتا ونے والا امتی بھی خوش تھی کیا رہا سبحان اللہ وہ کہ گٹ کو رہو جا کھجا تھی ہمیں سویرے پینڈ خاصا تو والا کلمہ پڑھ گئے فرمایا جائے توکل شاہ والی بیٹے انہوں نے ایک بندہ ہے انہیں سنا ہے کہ میرے نبی میں اشارہ کرے سے درخت چل پوسی غور کرائے یہ سامنے کھجی دا درخت کھڑا ہے آپ مدرسے بیٹھے سامنے درخت کھڑا ہے تے انہوں نے کہا جی میں درخت کھڑے نا یہ درخت کھڑا ہو سی میرے نبی اشارہ کرے سے تے درخت چل کے میرے نبی دے قدمہ چاہے سی وہ توکل شاہ والوی نے جی میں اشارہ کیتے نا وہ درخت سامنے کھڑے درخت ٹورن پہ گئے درخت بول پہ تجھ سے نہیں بولے سبحان اللہ درخت چلن پہ گئے وہ بعد میں نے آکے یار روک میں تیرے سیندہ بھی آؤں درخت کو آکے روک میں تیرے سیندہ بھی آؤں میرے نبی اشارہ کرے سے درخت چل پوسے اور واقعہ درخت چلیں شفا شریف دے اندر اے او کتاب ہے اے کتاب جڑے گھارے چوے نا غور کرائے اے او کتاب ہے جڑے گھارے چوے ان گھارے جادو دے ٹونا نہیں تھیندا شفا شریف معتبر کتاب ہے پر میں جڑے اشارہ کیتے نا حضور نے کہ گٹ کو رہنے رہا کیا میرے نبی سویر تھا یہ رات تھا یہ یہودی کے ابو جہل کو آکے میں ہی گال کر رہا ہے مسلمانہ دے نبی نا میں کو اے دے ساتھ کھجا تھی تا نا آسن سویر کلمہ پڑھنا نہ پہ ونجے تو سا یاد ہے سبحان اللہ علیہ تو مطلب پرچہ نہ تھی ونجے اللہ سبحان اللہ پر میں جڑے گال کی تھی نا میرے نبی رہا کیا او آئے قریب ابو جہلہ دے ہی میں کار کتھا رہا ہے آکے آجو لو لکھے نا آکے گیٹ کو کاٹ گیا نہ گیٹ کو ہو سے نہ کھجا تھی سے نہ کلمہ پڑھنا پوسی انہیں آکے اچھا ٹھیک ہے صحیح اور جلے چاہ کیا ہے نا سویر دائی ابو جال اور رات دائی گیٹ کو کاٹ کے گنا وہاں کے سویر دیکھ سو نہ گیٹ کو ہو سے نہ کھجا تھی سے سویر دائی جلے پہنچے نہ ہوتا ابو جال بھی نالے اڈو جالان دا باپ اڈو حق کے دے اڈو باطل ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جڑے حق آونے باطل بھاج ونے جتا حق آونے اتا باطل ختم تھی اور جڑے گال کی تھی ابو جہل آکے چل سویر تھی کہ ابو جہل تے وہ یہودی رلے دو ہیں اڈو میرے نبی نال صدیق اکبر بھی نال ہے فاروق اعظم بھی نال ہے عثمان غنی مولا علی سارے صحابہ نال ہیں حضور نے کیا جلو دے دیں باغ کو میرے نبی نے رہا ہے جڑے مدینے کے آج بھی وہ باغ موجود ہے فرمایا جڑے اتا پہنچے سویر تھے ابو جہل آتے تھی تا نہ آئے ہو سے کھجوراں تھی تا نہ آئے ہو سے
معلوم تھیا اون ٹائم کافر دا بھی عقیدہ آئی کہ نبی او ہوندے جیڑا ہاتھ لاوے دے کھجا تھی ہمیں نبی او ہوندے جیڑا ناممکن کو ممکن بناوے او کو نبی آدھے او جان دے نبی او ہوندے جیڑا غیب دی خبر دے او کو نبی آدھے صحیح ہے جڑے گال کی تھی ہے نا سویر تھا یہ این آخری گال بھی موقع جڑے این نا قریب ایڈو میرے نبی ہے لیٹے نے تا کھجاں تیار بھی تھی گنن دے کھجوراں لگیا بھی کریں یہ قریب ہے نا انہیں آکے صحیح اجازت ہوگا تو میں پنڈو پاٹ کے کھا گی نا حضور نے آکے چل یہ چڑے نا کھجی دے پینڈ پٹی ہے پینڈ کھا دی آدھے پینڈ تا بڑی مزیدار ہے مٹی بھی ہے تیار چلنا پینڈ تا ہے دے وچ گٹا کیا نہیں اللہ سبحان اللہ گٹا کیا نہیں نبی ہوندہ بھی ہوئے جہاں موجزہ دکھاوے فرمایا جہاں میرے نبی دا موجزہ دکھتے ہیں اگر نا گٹ کو ہے نا کہنا پینڈ تا ہے حضور نے فرمایا جہاں جیب اچ پئی ہوئے کاٹا گٹ کو حضور نے فرمایا اچھا ہوا کیا گٹ کو قابو کر کے رکھی مت اڈی نہ ونجن گٹ کو ساری رات قابو کر کے رکھو سے نیند نہ کی تو سی فرمایا مت گٹ کو اڈی ونجن تے کھجا تھی ہمیں او کو یہ پتہ نہ ہاتھ میرے نبی دا لگے جہاں رب قرآن نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم رب نے فرمایا میرے نبی دا ہاتھ نہیں میں رب دا ہاتھ میں رب دا ہاتھ فرمایا جڑے گال کی تھی نا فرمایا آ کے قریب پنڈو پٹے آ کے ہن وعدہ کیتا پڑھ کلمہ ہن وال آ گئی جان چکن دے اندر جو ویلن دے وچ کرنا ہن کیویں بچے کلمہ پڑھنا پے گئے انہاں آ کے اچھا یہودی ابو جہل نے کہ کلمہ نہ پڑھی ہوں کہ نا میں وعدہ کریں مسلمان دے نبی نا اگر کھجوراں ہیں تھی پنڈو کھڑے ہونے لگا تو میں کلمہ پڑھ کے سے آئی تو مسلمان دا نا آئی وعدہ کر کے دوال مکر ونے آئی تو مسلمان نا جی کہتے کو بیٹی دا رشتہ دے سنے دوال بات ہے امائے تا گالی کیا نہ کی دی اے آج مسلمانوں دا حالات ہے نا اسا مسلمان ہے پر میں انہیں یہودی آئی پر وعدے دا پکائی وہاں کہ نا مسلمانوں دے نبی نے گال کی دی ہے پر میں یاد رکھ رہا ہوں اگر کجور آئی لگ کچی گئی تھی میں کلمہ پڑھ کے سا بل کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے بل مسلمان تھی کہ تو مننے نہ پہ گئے نا کلمہ ہی پڑھے سی مسلمان تھی کہ خوش تھی کہ جو خوش سے نا بل آخری گالی آدھا پیا بیانی مو کیا شیری مو کیا ہونا کہ تو آپ کو پتہ کیا کرنے کیا چلاونے پتہ کیا آدھا کرے جے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی کہ جنگی بنے گا بل آدھا کرے دعا کھڑا دے دے آدھے صدا بسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا بسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوگا غریباں دا جڑے امیر بیٹھن والے دولت نال گزارا تھی نے کوئی آدھے کوٹھی نال کوئی آدھے بنگلے نال میرے جہاں پتہ غریب کیا دے آدھے جتے ہوگا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کو تاکہ تمہاری حاضری بھی لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ بخشش بھی فرما رہے ہیں صرف یا رسول اللہ جتے ہوگا غریباں دا گزارا یا سارے دیوان ہونے ایک باری مل کے پڑھ کے دو یار کوجنے دی نال نبی دا ذکر ہے یہ رب بھی کریں دے تے جگ بھی کریں دے اپنے رب دی سنت پہ عمل کرو صدا بسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوگا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا ایک ہم کرو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے
ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ تاجدار ختم نبوت اپنے نبی دا نام محبت نال گلو۔ قادیانی بڑا حملہ کرنے پہ سارے نبی دی سکتے، قادیانی وہ ہیں جڑے آدھے دوجہ نبی آ سکتے، قرآن آدھے نہیں آ سکتا، قرآن آدھے 22 سپارے دے اندر نہیں آ سکتا۔ جنہ جنہ عقیدہ سارے نبی آخری نبی ہیں، وہ آخری بار نعرہ سنا میں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ہاتھ چاہ کے بلند آواز میں اپنے نبی دا نام خوش تھی گئے، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اساں ازل تجھیں دے ناتے ہیں، سادہ ابد بھی ہوں دے ناراسی، نسے ڈرتے وقت دے تلخیاں تو باویں دو پراسی باویں چھاراسی، سادے من دی کوئل کوکسی بھائی باویں کاواں دی کان کاراسی، ساجے تے رحمت بت وچے سادے لب تے حضور تناراسی، سادے لب تے حضور تناراسی۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اس ذات کی تعریف آقا انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات ہی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمان علی شان ہے جیرہ لوگ نکھڑے بیٹھے ہیں، میں گزارش کرے ساں حضور کی ذات دے درود پڑھ کے ہوئے قریب قریب تھی آؤں تاکہ سارے کٹھے تھی کہ بعد رحمتی جو سارا تو حصہ مل ہوئی، کوئی محروم نہ رہے، جیڑا بھی آئے خالی جولی نہ گن ونے، کچھ نہ کچھ جولی دے اندر پا کے ونے۔ اور اس سارے ثواب دی محفل ہے، دعا کرنا اساں جنہ واسے کٹھے تھے ہیں، مل کے دعا کرنے اللہ تبارک و تعالی انہیں دے درجات بلند فرماوے، انہیں دی قبر کو روشن تے منور فرماوے، اللہ تعالی محبوب دی شفاعت انہیں دے حق دے اندر قبول فرماوے۔ حضرات محترم، اس سارے ثواب دی محفل ہے، میرے نبی دا چمکتا ہوا فرمان ہے، کیونکہ سب تو زیادہ تکلیف موت دے ٹائم دی ہے۔ محبوب نے فرمائے بندے دے جسم دے 300 واری تلوار چلائی ونجے، 300 واری انہیں جسم دے چلے تلوار تے کتنی تکلیف تھی سی۔ حضور نے فرمایا جڑے روح نکل دی ہے تے بندے کو ایمیں تکلیف تھی ہے۔ دوسری چیز حضور نے مثال بیان فرمائی ہے کہ جڑے ویلے مل دا بوچھڑ ہوئے دوپٹہ تے ڈھینگری دے ہوتے سٹ لیتا ونجے جڑے چھکو تے واپس صحیح سلامت نہیں آگا، جسم دے اندر روح ایویں ہوندی ہے، جڑے نکل دی ہے تے ایویں ہی نکل دی ہے۔ اور اگر جڑا چاہندے کہ میری روح اللہ دا فرشتہ ایویں قبض کرے کہ جویں اللہ دے نبیاں دے روح قبض کرے نا، کہیں عام بندے دی گال نہیں، حافظ دی نہیں، عالم دی نہیں، محبوب کریم دا فرمان ہے جیڑا بندہ چاہندے دی روح فرشتہ ایویں قبض کرے جویں نبیاں دی روح قبض کرے نا۔ یا رسول اللہ کیڑا کام کروں جن دی وجہ نال ساری روح ایویں قبض تھیوے جویں اللہ دے نبیاں دی روح قبض تھیوے۔ تے محبوب نے فرمایا میری ذات دے محبت دے نال درود پاک پڑھو تے اللہ تبارک و تعالی دا فرشتہ تہاڈی روح ایویں قبض کرے سی جویں نبیاں دی روح قبض کرے۔ ذرا محبت نال حضور دی ذات دے درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔
جڑی آیات کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں صحیح مفہوم ترجمہ معنی و مطالب بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اسا سارا کو سن کے انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اسا سارا دا طور آمنا مل باونا اللہ رب العزت اسا سارا واسطے نجات دا ذریعہ بنا، اسا سارا دی دنیا آخرت رب سونی فرماوے۔ رب نے ارشاد فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، رب نے فرمائے میرے سوا کہیں دی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، کوئی پیر ہوئے، کوئی حافظ ہوئے، کوئی عالم ہوئے، وہ کوئی سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ صرف رب دی ذات کو اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ رب نے یہ نہیں دسایا کہ نماز کی رکعتیں پڑھنی ہے، رب نے حکم دیتے واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو، حکم دیتے اے نہیں دسایا کہ کتنی رکعتیں ہیں، اے محبوب کریم نے دسایا کہ نماز کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ ابو رب نے حکم دیتے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین دے نال احسان کرو، ایک دا حکم نہیں دیتا صرف ماں نال احسان نہ کرو، رب نے فرمایا وبالوالدین، دوہین دا ذکر ہے، ماں دا بھی تے پیو دا بھی، اپنے والدین نال احسان کرو۔ رب تعالیٰ نے ماں باپ کی تعظیم سکھائی بھی ہے، اپنی کتاب دسائی بھی ہے کہ تعظیم والدین دی کرنے کی ہے۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ رب نے ارشاد فرمائے والدین کو اف بھی نہ کرو۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دیں اف تو مراد کیا ہے؟ کیونکہ آئیتا اولاد پیو مادے کو بلے نہیں کری، عزت نہیں کریں گے۔ تے امام محمد غزالی فرمائے اگر اپے دی داڑھی کو لگی ہوئی ہوئی مٹی، توجہ ہے اللہ سبحان اللہ، اگر سبحان اللہ ماشاءاللہ علیہ سو جنہ واسے آئے ہیں سارا ثواب کٹھا کر کے انہیں دے روک بزرگ آتے انہیں یار کرنی دی برنی ہے، آج کہیں نال کوئی چنگائی کرے سو کل کوئی توارے نال کرے سو، آج تو سا کہیں واسے سبحان اللہ ماشاءاللہ علیہ سو انہاں کو ثواب دا تحفہ بھیجے سو تا کوئی توارے واسے بھی ثواب دا تحفہ بھیجے سو۔ یہ واسے زبان کو بند نہ رکھا، صرف داد یہی ہوں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ، امداد جڑی ہے مدینے والا مصطفیٰ کر دے، جڑی داد ہے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ علیہ سو تاکہ پتہ لگ دے کہ انہاں کو گال سمجھ آنی پڑی۔ اب بیٹی داڑھی کو لگی ہوئے مٹی تے پوتر ہاتھ دا کرے اشارہ کہ ابا داڑھی صاف کر مٹی لگی کڑی ہے۔ امام محمد غزالی فرمینے نو قرآن دے ہی لفظ دے عمل نہیں کیتا، جیڑا رب نے فرمائے اوفیوں ولا تنہروما، پیوں ماں دے کو اوف بھی نہیں کرنی، فرمایا انہا حق کیا بن دے اپنے سیر دی پاک لہاوے بن کے ابے دی داڑھی صاف کر کے دساوے میں قرآن دے اوف دے ہوتے عمل کیتا۔ اے ہاتھ دا اشارہ کرنا پیو دی طرف اے بھی بیعت کی، اور بھی ایک خوبصورت طریقہ ہے، کچھ اولاد پیو ماں کو پیسے دین دی ہے، کچھ اولاد اچھا دیون دا انداز کیا ہے یہ کر کے دیون تاکہ پیو سارے کو ہاتھ پھیلا گئے نانا بیعت بھی نہ دیوے، پیسے ای کر لو ہے تنال پیسے چاہیے اب پیش کر ابا ای کر کے پیسے چاہے ای کر کے ہاتھ نہ پھیلاوے بالتا ہے عدد، اگر تو ای کر کے پیسے دیتے پیو دات ای کرائے تو بل بیعت بھی تھی، اگر ای ہاتھ پہ داڑھی دے ابو اشارہ کی تھے مٹی صاف کرتا بل بیعت بھی تھی۔ قرآن دے اف دے ہوتے عمل نہیں کیتا، عمل کی نہ کرنے۔ آؤ ابو امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے دوسرا کام کیا کرنے، جڑے ویلے والدین بڑھیپے دی حالت دے اندر تے بیمار ہوئے، کپڑے دی ونجن خراب، والدین نے پیشاب کر لی تے کپڑے دے اندر، اون تو بعد جڑے بیٹا دھومن ونجے تے اون ٹائم اے ناک دے اگو کپڑا نہ دے، کیوں کہ ابے کو تکلیف نہ دیوے میرے پوتر کو دھوا نہیں پڑی، کپڑا نہ دے بغیر کپڑا دیتے اپنے ابے کو صاف کرے ان کو دھوے
کو سونے کپڑے پوا کے بلاوے وال انہیں افیوں والا تنہرما ایندے اتے وال عمل کی دے دوسری جگہ رب نے ارشاد فرمائے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا جی میں تجھ سے چھوٹے آوے تے پیو ماں نے خدمت کی تھی پال کے تیار کی تے تو آدھی عزت کر کے تو تیار کی تے پرورش کی تھی فرمائے جڑے پیو ماں بزرگ تھی منجے ان والے یہ سمجھائے جی میں تو آدھے چھوٹے لا پیو ماں نے تو آدھی عزت کی تھی تو آکو پہلا تیار کی تھی اور ماں باپ جڑے بڑھے پہ چلے گئے تو ساری ماں پیو دی میں عزت کری آؤ میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے پہلی سیڑھی دے قدم رکھے آمین فرمائے دوسری سیڑھی دے قدم رکھے آمین فرمائے تیسری سیڑھی دے قدم رکھے آمین فرمائے صحابہ رحمان یا رسول اللہ پہلے ایسا معاملہ نہیں لیتا ایسا عمل نہیں لیتا اور تجھے ایسا عمل بے کریں دیو آمین پہ آ جاؤ میرے نبی نے فرمائے میں پہلی سیڑھی دے قدم رکھے ممبر دے اٹھے جبرائیل امین عرض دنیا لال سے تو چار جہان زندگی ہے قبر دے سے تو کاڈو والا کفنی بھائی پہ ہوتا مالک ہم جا گرا دے کٹا دل دے لال سوچے سے تو دیکھو قبر دے رکھ آسن سارے لوگ پہچانے ہٹ آسن ہوتا بار منا دے منا حسن یا ہٹ پسو